ताला ने मेंशन की है कुरान मजीद में 5 to 6 टाइम्स ये स्टोरी मेंशन है इन डिफरेंट वेज, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सूरह आराफ में जो एस्पेक्ट है उसमें शैतान का एक बहुत ही थ्रेटनिंग उसकी धमकी अल्लाह ताला ने मेंशन की है आयत नंबर 16 और 17 में। वो मैं आपके सामने रखता हूं सो दैट वी कैन बी अवेयर, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, सेटन। अल्लाह ताला ने कहा इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तो उसे इग्नोर ना करो। और बार बार उसकी मैकेनेशंस को, उसकी साजिशों को अल्लाह ने बयान किया। तो ये जो उसकी बात है ये मैं आपके सामने रखता हूं आयत नंबर 16 और 17 की रोशनी में। तो शैतान ने जो प्रॉमिस किया, बल्कि थ्रेटन किया, वो क्या था? उसने कहा कि आई विल सिट इन देयर पाथ, इनके पाथ में, चिल्ड्रन ऑफ एडम, आई विल सिट इन देयर पाथ। और उसने क्या कहा कि आई विल कम टू देम, आई विल सिट इन देयर पाथ, लाई इन वेट फॉर देम ऑन योर स्ट्रेट पाथ, आई विल कम टू देम फ्रॉम देयर फ्रंट, मैं आऊंगा इनके सामने से, एंड फ्रॉम देयर बैक, इनके पीछे से, फ्रॉम देयर राइट, इनके राइट से, एंड फ्रॉम देयर लेफ्ट, इनके लेफ्ट से, एंड यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम आर अनग्रेटफुल। आयत नंबर 16 एंड 17 सूरह आराफ। इसमें उसने 4 अटैक्स का जिक्र किया, इनफैक्ट 5। पहली बात उसने की कि मैं इनके स्ट्रेट पाथ में बैठूंगा जाके। अब इससे क्या मुराद है, मैं आपको इसकी तफसीर बताता हूं। इब्न अब्बास ने बयान किया, स्ट्रेट पाथ है सिरात मुस्तकीम, जो हम सूरह फातिहा में मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, स्ट्रेट पाथ पे चला है अल्लाह, ऐसा रास्ता जो क्लियर है, लाइक डे, यानी इट्स नॉट ग्रे, इट्स ब्राइट लाइक डे, साफ सीधा समझ आने वाला रास्ता। लेकिन शैतान ने कहा मैं उस पर बैठूंगा, मैं उस पर बैठकर डाउट्स अराइज करूंगा इनके माइंड में, इनको डराऊंगा कि दीन बड़ा मुश्किल है, दीन बड़ा मुश्किल है, छोड़ो, किस तरफ लग गए, छोड़ो, अभी जवानी है, क्या फायदा तुम्हें जवानी में अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने का, एवरीवन इज पार्टिंग, सो व्हाट, नो वन ऑफर्स सलाह, कोई भी देखो तुम्हारे एज ग्रुप में कौन है जो नमाज पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता, एवरीवन स्मोक, सो व्हाट, या एवरीवन चिल्स, एवरीवन पार्टी, सो व्हाट। तो ये है उसका स्ट्रेट पाथ पर बैठना और उसके डाउट्स क्रिएट करना। और फिर उसने कहा मैं सामने से आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं राइट से आऊंगा, मैं लेफ्ट से आऊंगा। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीर है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि मुफस्सिर कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी कि अल्लाह टीच हिम द नॉलेज ऑफ द कुरान, उनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक बात है आई विल कम फ्रॉम द फ्रंट, इससे क्या मुराद है? रेजिंग डाउट्स इन देम कंसर्निंग द हेयर आफ्टर, क्योंकि सामने क्या है? हेयर आफ्टर, फ्यूचर क्या है? आखिरत, हेयर आफ्टर। तो सामने से आने का मतलब यह है कि मैं इनके जहन में हेयर आफ्टर के मुतालिक वसवसे डालूंगा। मिसाल के तौर पे शैतान विल क्रिएट सच डाउट्स कि भाई दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी है, छोड़ो हेयर आफ्टर को। किसने देखी? किसी ने आके बताया तो नहीं ना हेयर आफ्टर कैसी है, जन्नत है भी कि नहीं है, हेल फायर है भी कि नहीं है, छोड़ो भाई। तो दैट इज क्रिएटिंग डाउट्स अबाउट दी हेयर आफ्टर। जहां तक बात है इनके पीछे से आऊंगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा पीछे से मुराद ये है कि वो पीछे खड़ा होकर इंसान को दुनिया बहुत अट्रैक्टिव दिखाएगा, यानी वो उसको लेंस ऐसा पहना देगा कि इंसान को दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। इसमें कोई डाउट नहीं, दुनिया खूबसूरत है और जिसको अल्लाह दे दे तो ये नेमत भी है अल्लाह की। लेकिन यहाँ मुराद क्या है? यहाँ मुराद ये है कि वो उसको उसके बुरे अमाल भी मुज़य्यन कर करके दिखाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे सूरह कहफ में आता है ना, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ए नबी क्या हम आपको बताएं, शेल वी टेल यू, कि कौन है वो लोग जो अपने डीड्स के हवाले से बहुत लॉस में है, यानी शेल वी टेल यू द पीपल हु आर इन मोस्ट लॉस विद रिगार्ड्स टू देयर डीड्स। कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, वो कि जिनकी सारी की सारी कोशिश दुनियावी जिंदगी के लिए, और वो ये समझते रहे कि वी आर डूइंग ग्रेट, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत ठीक जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कभी दीन का नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी बेसिक दीन सीखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी हेयर आफ्टर के लिए एफर्ट नहीं की किसी भी तरह से। ऑल दे डिड वाज, यहाँ प्लॉट बना लूं, ये प्लॉट खरीद लूं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूं, ये वाली स्कीम आई है यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूं, हर्ज कोई नहीं, ऑब्वियसली दुनिया भी चलानी। बट यू गेट माई पॉइंट कि ऑल दे थॉट अबाउट वाज दिस, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं, आईवी लीग इज ग्रेट, यहाँ पे चला जाऊं, अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, अब ये वाली सर्टिफिकेशन कर लूं, बट नथिंग अबाउट आखिरत, नथिंग अबाउट आखिरत, कोई फिक्र ही नहीं। तो ये है उसका पीछे खड़ा होके बिहाइंड से अटैक, ठीक है, कि दुनिया ही है, दुनिया को ही बनाओ, दैट्स इट, और किसी चीज पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, और दुनिया को मुज़य्यन करके दिखाना, ब्यूटिफाई करके दिखाना। और उसके बाद फरमाया कि राइट से आने का क्या मतलब है? राइट से मुराद है आई विल कॉज देम कंफ्यूजन इन द रिलीजन, क्योंकि राइट साइड आपको पता है ये हमेशा इस्लाम में राइट साइड इज दी बेसिकली जो रूहानियत वाली साइड है, तो इससे मुराद है रिलीजन। तो राइट साइड से आने का मतलब है कि रिलीजन के हवाले से इनके जहन में डाउट आना। वो क्या डाउट्स है? मिसाल के तौर पे भाई अल्लाह है, ये भी तो डाउट आ सकता है ना किसी को, नाउज़ बिल्लाह, कि भाई व्हाट इफ अल्लाह ही नहीं है, ये रिलीजन में ही डाउट है ना। व्हाट इफ ये डाउट के तुम्हें कैसे पता इस्लाम ही ठीक है, व्हाई नॉट क्रिश्चियनिटी, ठीक है, व्हाई नॉट जुडाइज्म, व्हाई नॉट हिंदुइज्म, ये भी तो एक डाउट आ सकता है, वैलिड डाउट है, इसका सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए। इसी तरह हाउ डू यू नो कुरान इज द ट्रुथ, तुम्हें कैसे पता कुरान ही सच्चा है, ठीक है। फिर रिलीजन के हवाले से डाउट किया, नहीं ये तो मौलवियों की बातें, रिलीजन इतना सख्त नहीं है, हर चीज हलाल कर लेना, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, छोड़ो ये हराम बातें तो उन्होंने इजाद की है मौलवियों ने, ये भी रिलीजन के ऊपर डाउट है। क्लियर कट हदीस को इग्नोर कर देना,
ٹھیک ہے, اور فولس پیراڈائز میں رہنا, تو یہ اس کے وسوسے ہیں, یہ اس کے اٹیکس ہیں. اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے, اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے ہیومن بینگز کو دیکھا ہوا ہے. اس کو پتا ہے حافظ قرآن کو کیسے پھنسانا ہے, اس کو پتا ہے کہ عبادت گزار بندے کو کہاں سے پکڑنا ہے, اس کو پتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہاں سے پکڑنا ہے میں نے, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو کیسے پھنسانا ہے آپس میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو the devil has a lot of experience اور he is very consistent, he does not rest, he does not rest, بہت consistent ہے. جیسے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے, وہ اشفاق احمد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں, ہمارے ایک رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد, بڑے اچھے اردو کے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار میرے گاؤں والوں نے ڈیر دی کہ ہمارے گاؤں میں ایک تھی مائی نورا, اس کا نام مائی نورا تھا, وہ چنے بھون بھون کے کھلاتی تھی بچوں کو اور بڑی پازیٹیو خاتون تھی, اس کے منہ سے کبھی نیگیٹو جملہ نہیں نکلا تھا. تو مجھے میرے دوستوں نے ڈیر دی کہ ہم تمہیں تب مانیں گے سائنسدان اگر تم مائی نورا کے منہ سے کوئی نیگیٹو جملہ نکلواؤ. تو ہی سیڈ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہی سیڈ میں اس کے پاس گیا مائی نورا کے پاس, تو چنے بھون رہی تھی, تو ایز یوزل بڑے پازیٹیو موڈ سے اس نے ہمیں چنے بھون بھون کے کھلائے, کہا پتر بیٹھو کیا خدمت کروں تمہاری. یہ وہ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مائی یہ بتا کہ شیطان کے بارے میں کی خیال ہے, شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو کہتے ہیں پھنس گئی. میں نے کہا شیطان کے بارے میں تو کوئی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا نا, تو اب تو نیگیٹو بولے گی. تو کہتے کہ وہ ایک دم چپ ہو گئی, نیچے دیکھا, پھر میری طرف دیکھا, مسکرائی. تو کہتی پتر مشکل مزاج بڑا ہے, یعنی شیطان کہنے کا کنسسٹنٹ بہت زیادہ ہے. تو سچ بولا رائٹ. تو ہی از کنسسٹنٹ اور وہ لگا ہوا ہے, اپنی نفرت میں بڑھ رہا ہے, اپنے حسد میں بڑھ رہا ہے. تو ایزی نہ لیں اور گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن بتائی. آئی کم ٹو اٹ. سو رائٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ریلیجن کے حوالے سے ڈاؤٹس کریٹ کروں گا ان کے مائنڈ میں. اور آج اس نے ایسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کھڑی کر دی ہے which is being run by Satanists, to be honest. آپ دیکھیں کہ ڈاؤٹس ہی ڈاؤٹس ہیں. If you follow those TV series, if you follow those movies, you will end up becoming someone جو denounce کر دے گا morality کو, religion کو, goodness کو, and so on and so forth, because those doubts are cast in our hearts. When we watch such content, when we follow such content, تو ہمارے ذہن میں doubts آئیں گے. تو beware of the entertainment industry, right? اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے لیفٹ سے آؤں گا. تو لیفٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ لیفٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ان کی سیکشول ڈیزائرز کو جو ہے وہ اجاگر کروں گا, یعنی میں ان سے گناہ کے کام کرواؤں گا. اور وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو مشکل ہے بہت بچنا, لیکن ناممکن نہیں ہے. آئی نو سچ یوتھ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے ہیں, جو اپنا دامن بچاتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا تھا نا کہ آپ بیان کیجئے تقویٰ کیا ہے, تو غالباً صحابی ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے, انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا. انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک پتلی سی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ خاردار کچھ جھاڑیاں ہیں, کچھ کانٹے دار جو ہے وہ پھول یا جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور آپ اپنا لباس بڑے اچھے سے بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ لباس پھنس نہ جائے کانٹوں. دیٹ از تقویٰ, یعنی اپنا آنچل بچا کر نکلنا, بڑا کیئرفل رہنا, کیئرفل زندگی گزارنا, ٹھیک ہے, دیٹ از تقویٰ. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں آن ون کلک یو کین سی اینی تھنگ, رائٹ. ایسی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں, ایسی ایڈکشنز پڑ جاتی ہیں, اور کیا کیا ہے ٹک ٹاک کی دنیا میں. یو کین واچ اینی تھنگ, یو کین سرچ اینی تھنگ, کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ٹرینڈی چیزیں ساری گندی ہیں, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں جتنے ٹرینڈز چلتے ہیں وہ بےہودہ فحش ویڈیوز, امورل ویڈیوز, لیک ویڈیوز, اسکینڈلس ویڈیوز, ٹھیک ہے, اور لوگ دیکھتے ہیں. وہ لیک ہوتی ہے اس لیے کہ لوگ دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ ٹرینڈ بنتا ہے اس لیے. تو دس از دا کائنڈ آف ورلڈ وی آر لیونگ ان. بٹ گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو بچنا چاہتا ہے وہ بچتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہ تو انجسٹس ہوتا نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ انجسٹس کر دے آپ سے. تو بچنے والے بچتے ہیں الحمدللہ. آئی نو سو مینی پیپل جو اپنے دامن کو بچاتے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت دیتا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ وہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں سورہ نور. وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں نظریں جھکانے کا حکم ہے. آیت نمبر 30 اور 31. پہلے کن کو حکم ہے نظریں جھکانے کا؟ مردوں کو. اور کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پہلے مردوں کا ہے. تو امام ابن تیمیہ بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں, دا گریٹ اسکالر, ہی سیز کہ جو نوجوان نظریں جھکاتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے, اس کے دل میں نور عطا کرتا ہے, اور یہ نور کی وجہ سے اس کا دل کھل جاتا ہے. یہ الم نشرح لک صدرک, شرح صدر ہوتی ہے اس کو. دیکھیں نور ہوگا دل میں تو شرح صدر ہوگا, ٹھیک ہے, دل کھلے گا. شرح صدر ہوگی تو دین سمجھ آنا شروع ہوگا. شرح صدر ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی. شرح صدر ہوگی تو قرآن سمجھ آنا شروع ہوگا. تو نظریں جھکانے سے نور ملتا ہے, اور وہ نور جب مل جاتا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چار جو اس نے باتیں کی کہ میں فرنٹ سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, رائٹ سے آؤں گا, لیفٹ سے آؤں گا, بیویئر. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں اب یہ جو اس نے باتیں کی کہ میں ان کے رائٹ لیفٹ, اس پر ایک دعا بھی ہے, ٹھیک ہے. صبح شام کے اذکار میں وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے. حصن المسلم ایک ایپ ہے, HISNULMUSLIM, حصن المسلم.
وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس ایپ میں مارننگ ایوننگ اذکار ہے, ٹھیک ہے, ایک چیپٹر ہے مارننگ ایوننگ اذکار. ان میں ایک دعا ہے بہت خوبصورت, مارننگ اور ایوننگ دونوں میں پڑھی جاتی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی وامن رواتی. آئی ول ایکسپلین, پہلے پوری بتا دوں. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. یہ ہے وہ بات کہ اللہ میری حفاظت فرما, رائٹ سے, لیفٹ سے, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جگہ سے پروٹیکشن مانگی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ دعا میں یہ جو ہے اللہم احفظنی من بین یدی من خلفی وعن یمینی وعن شمالی, شمال لیفٹ کو کہتے ہیں, ومن فوقی, ہر طرف سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ اس آیت کی تفسیر میں دعا ہے کہ وہ چاروں طرف سے اٹیک کرے گا, اور آپ نے بھی چاروں طرف سے پناہ مانگی اور اوپر سے بھی مانگی. اوپر سے اس لیے مانگی پناہ, اللہ کا عذاب اوپر سے آ سکتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہمیں ضرور آنی چاہیے. عافیت کی بھی دعا ہے, اس میں شروع میں عافیت بھی مانگی گئی, دنیا اور آخرت کی عافیت. اور عافیت بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے, بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. عافیہ مینز ویل بینگ. سو ویل بینگ جو بندہ مانگتا ہے, اللہ اس کے تمام معاملات میں ویل بینگ دیتا ہے. تو یہ صبح شام پڑھنی چاہیے, حصن المسلم میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسرا میں آپ کو ایک شیطان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں, اس کے اٹیک سے بچنے کا. دیکھیں, اٹس ویری سمپل. جو شخص ذکر زیادہ کرتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. یہ تو پکی بات, قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. تو سمپل فارمولا اس کہ آپ ذکر کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کانشیس ذکر ہو, کانشیس ذکر. وہ صرف ایسا ذکر نہ ہو جو بس زبان پہ جاری ہے اور سمجھ کوئی نہیں آ رہی. اسپیشلی یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ جو ایک دن میں, بہتر ہے صبح ہی کر لے, لیکن پورے ایک دن میں کر سکتے ہیں, 100 بار یہ ذکر کر لے گا, اس دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ذکر کی عادت چلتے پھرتے. دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ, کتنا خوبصورت ذکر ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, و بحمدہ, اور حمد بھی اسی کی ہے. 100 بار جو شخص یہ ذکر کرتا ہے دن میں, سبحان اللہ و بحمدہ, 3 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹس, دیٹس اٹ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, 3 منٹس. اس کے مائنر سن سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے اللہ, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اور آپ کی اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی جب آپ واقعی دل سے کہیں گے کہ واقعی میرا رب کتنا پاک ہے, اور تمام حمد اس کے لیے, اللہ از امیزنگ, اللہ از گریٹ. تو ذکر جتنا کریں گے شیطان سے بچ جائے. باقی نماز وضو وہ تو ہے ہی, وہ تو فرض ہے, لیکن ذکر از سم تھنگ جو بہت پاورفل ہے شیطانی وسوسوں کے حوالے سے. اور یاد رکھیں جب آپ دین کی طرف آنا چاہیں گے تو اس نے کیا کہا, آئی ول کم فرام the front and from the back. تو ڈاؤٹس وہ ڈالے گا, گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاؤٹس وہ ڈالے گا, ڈرائے گا, وسوسے ڈالے گا, آپ کو اینگزائٹی ڈالے گا, لیکن یہ شروع کی بس چیزیں ہوتی ہیں, اس کے شروع کے ڈراوے. ٹھیک ہے, دھمکیاں ہیں شروع کی. بعد میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنی اسٹرینتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آسک اللہ فار نور, جو میں نے بات کی نا, اس کے لیے نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ نظروں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ نور دے. اس نور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی انڈرسٹینڈنگ دے گا, اپنے سے محبت دے گا, اور ذکر جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ذکر از امیزنگ, اسپیشلی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائے کریں, کچھ ذکر کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. فرشتے بھی دعا کریں گے استغفار کی, فرشتے آپ کی آڈینس بنیں گے, فرشتوں کی نظروں میں آئیں گے آپ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا, اور ذکر کی عادت بھی بنے گی. اور لاسٹلی یاد رکھیں کہ ان محفلوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایک بہتر محفل میں ذکر کرتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مینشن کریں گے آج, اور فرشتے بھی آپ لوگوں کو مینشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ اٹ اپ, آتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ, ریگارڈلیس کون بات کر رہا ہے, کون سٹیج پہ بیٹھا ہے, یو جسٹ کیپ کمنگ فار اللہ. کسی کے لیے نہیں بھائی, میں نے اللہ کے لیے آنا ہے, میں نے اس محفل میں شامل ہونا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اور آپ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.